قصص القرآن کی تیسری قسط کے ساتھ اعلیٰ حیدر حاضر خدمت ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم کے تذکرے کے بعد آیت 40 سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا موجودہ اور آمدہ چند پروگراموں میں قصص القرآن کا محور حضرت موسیٰ کا ہی تذکرہ رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے خاندان یعقوب علیہ السلام کو جمع کیا۔ اس وقت ان کی تعداد 80 مردوں پر مشتمل تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ قبطی لوگ ان قریب تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور تمہیں مختلف قسم کے عذاب دے کر ستائیں گے۔ تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، خواتین کے پیٹ پھاڑ دیے جائیں گے اور معصوم بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ایک مرد پیدا کرے گا جو تمہیں ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ اس کا نام موسیٰ ابن عمران ہوگا۔ وہ لمبے قد کا جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ گندمی رنگ کا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رحلت کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کا نام عمران رکھا۔ جب عمران صاحب اولاد ہوتا تھا تو وہ اپنے ایک بیٹے کا نام موسیٰ رکھتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے اعلان رسالت سے پہلے 50 افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ وہی موسیٰ ابن عمران ہیں جن کا وعدہ حضرت یوسف نے کیا تھا۔ اور پھر وہ وقت آن پہنچا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اسی سال فرعون کے جادوگروں نے پیش گوئی کر ڈالی کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے اور تیری قوم کے دین کو تباہ کر دے گا۔ وہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ اس پیش گوئی کا سننا تھا کہ فرعون نے اعلان کرا دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کی جاسوس خواتین گھر گھر نظر رکھتیں اور کسی بھی نوزائیدہ بچے کا بچنا محال تھا۔ کتاب غیبت توسی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں فرعون نے 20,000 سے زائد بچوں کا قتل کرایا۔ اسی دوران فرعون کی مقرر کردہ جاسوس خواتین اور دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ علیہ السلام کی دوست بن گئی تھی۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا، چنانچہ انہیں دیکھ کر وہ دائی کانپنے لگی اور اس کے دل کی گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی جلالت دیکھ کر وہ دایا مادر موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولی کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر کر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بی بی کا ہو۔ اے مادر موسیٰ، اس کی اچھی طرح سے حفاظت کرو، لیکن مجھے یقین ہے کہ آخر کار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔ وہ دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو کر جائزہ لیں گے کہ کہیں اس گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کر گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں وہ جب حواس باختہ ہو رہی تھیں تو انہوں نے اپنے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تنور میں ڈال دیا۔ اسی دوران حکومت کے آدمی گھر میں داخل ہو گئے، مگر وہاں انہوں نے روشن تنور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے مادر موسیٰ سے تفتیش شروع کر دی اور پوچھا کہ دائی یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ کی ماں نے کہا کہ وہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی، اور بالآخر حکومت کے کارندے مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ جب اضطراب اور خوف سے ماں کو ہوش آیا تو وہ فوراً تنور کی جانب لپکیں اور انہیں ناگہاں تنور کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ خدا نے اس نوزائیدہ بچے کے لیے نارے نمرود کی طرح آتش تنور کو ٹھنڈ اور سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے۔ خداوند عالم نے بچے کو محفوظ رکھا، لیکن ماں کو پھر بھی بچے کی سلامتی کا احساس ستائے جا رہا تھا، کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے، اور کسی بڑے خطرے کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کی رونے کی آواز سن لیتے۔ اسی حالت میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کر رہی تھی، جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی جانب وحی کی
کہ اسے دودھ پلا اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ لہٰذا مادر موسیٰ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے خیال کو ضرور عملی جامہ پہنائیں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دیں گی۔ انہوں نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا جو کہ قبطی اور فرعون کی قوم میں سے تھا۔ اس نے بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا کہ جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو اسے کس کام میں لاؤ گی؟ موسیٰ کی ماں درو گوئی کی عادی نہ تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزائیدہ بچہ ہے، میں اس بچے کو صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھئی نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو اس نوزائیدہ بچے کے بارے میں خبر کر دے گا، اور وہ تلاش کرتے کرتے ان جلادوں کے پاس پہنچ گیا، مگر جب انہیں خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کر رہا تھا کہ فرعون کے ایجنٹوں کو علامتوں سے اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ حکومتی دفتر سے باہر نکلا تو اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے۔ وہ دوبارہ فرعون کے جلادوں کے پاس چلا گیا اور اپنی حرکات سے ایک دفعہ پھر مار کھائی، کیونکہ اس کی زبان ان کے سامنے جاتے ہی دوبارہ گنگ ہو چلی تھی۔ آخرکار اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کے مادر موسیٰ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر وہ وقت آن پہنچا کہ ابھی اہل مصر محو خواب تھے، مشرق سے پو پھوٹ رہی تھی کہ مادر موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا، آخری بار حسرت سے دیکھا اور نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ نیل کی پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑے دیکھ رہی تھی، ماں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا ہے۔ اگر الطاف الہی مادر موسیٰ کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتا تو یقیناً وہ زور زور سے رونے لگتی اور سارا راز فاش ہو جاتا۔ روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کرایا مگر بے سود۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ہم پیشگوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر ملی جائے تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق تیرتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی سے نکال لیں، دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کسی کو اس کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مشیت الہی کے مطابق یہ لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون کے ہاتھ سے ہی کھولا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ ان دونوں بالخصوص فرعون کی ملکہ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا، اور جب اس بچے کا لعاب دہن اس کی بیٹی کے لیے موجب شفا ہو گیا تو آسیہ علیہ السلام کی یہ محبت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ فرعون کے اہل خانہ نے موسیٰ کو نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث سے اندو ہو جائے۔ دراصل خداوند عالم اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح اس گروہ کو جنہوں نے اپنی تمام قوتیں اور وسائل بنی اسرائیل کی اولاد اور بیٹوں کو قتل کرنے کے لیے وقف کر دی تھیں، انہیں اسی بچے کی خدمت پر مامور کر دے جس کو نابود کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا سلسلہ رچایا تھا، اور اس کو وہ اپنی جان کی طرح عزیز رکھیں اور اس کی پرورش کریں۔ قرآن کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی بابت فرعون، اس کی ملکہ حضرت آسیہ اور دیگر اہل خاندان میں باہم نزاع اور اختلاف بھی ہوا تھا، کیونکہ قرآن میں یہ بیان ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون اور اس کے خوشامدی درباریوں اور رشتہ داروں نے بھی اس امر پر فرعون کو قائل کیا کہ یہ بچہ اس قانون سے کیسے مستثنا رہ سکتا ہے کہ جو اس وقت پورے مصر میں رائج ہے۔ انہوں نے فرعون کو اس بچے کو بھی قتل کر دینے کا مشورہ دیا، لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جن کے بطن سے کوئی لڑکا نہ تھا، ان کا پاک دل فرعون کے درباریوں کی مانند نہ تھا، اور وہ دل اس بچے کی محبت کی کان بن چکا تھا۔ چنانچہ وہ سب کی مخالفت پر آمادہ ہو گئیں اور بالآخر انہی کی جیت ہوئی۔
اللہ کی عجیب قدرت تھی کہ موسیٰ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں ہی تحفظ پاتے رہے۔ حضرت موسیٰ کی دائی کپتیوں میں سے تھی۔ صندوق موسیٰ کو امواج نیل سے نکالنے اور نجات دینے والے متعلقین فرعون تھے۔ صندوق کا ڈھکنا کھولنے والا خود فرعون اور اس کی اہلیہ حضرت آسیہ تھیں، اور آخرکار فرعون شکن موسیٰ کے لیے آرام اور پرورش کی جگہ خود فرعون کا محل قرار پایا۔ حضرت موسیٰ کی مادر نے اپنے فرزند کو دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کیا تھا، لیکن ان کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ نوزائیدہ بیٹے کی یاد ان کے احساسات پر غالب آ گئی تھی، اور قریب تھا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگتیں اور اپنا راز فاش کر دیتیں۔ لیکن عنایت خداوندی ان کے شامل حال رہی کہ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اپنے فرزند کی یاد کے سوا ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ اگر ہم نے اس کا دل ایمان اور امید کے نور سے روشن نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی، لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ اہل ایمان میں سے رہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو آرزو تھی کہ وہ اپنے فرزند کے حال سے باخبر رہیں، اسی لیے انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تو دیکھتی رہے کہ اس صندوق پر کیا گزرتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے یہ دیکھ لیا تھا فرعون کے عمال نے حضرت موسیٰ کے صندوق کو پکڑ لیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کو صندوق سے نکال کر گود لے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ شیرخوار تھے، بھوک سے رونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کسی خاتون کی تلاش کی جانے لگی، اور حضرت آسیہ کے حکم پر محل کے تمام خدام حرکت میں آ گئے اور در بدر کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کرنے لگے۔ مگر یہ عجیب بات تھی کہ جو عورت بھی لائی جاتی حضرت موسیٰ اس کے پاس جانے کو تیار نہ تھے، کیونکہ اللہ نے تمام عورتوں کو ان پر حرام کر دیا تھا۔ قصہ مختصر کہ مادر موسیٰ ہی وہ خاتون بنی کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے موسیٰ کو دودھ پلایا۔ فرعون کے وزیر حامان نے اس موقع پر شبہ کا اظہار کیا کہ یہ بچہ کہیں اسی عورت کا ہی نہ ہو، لیکن حضرت آسیہ اور دیگر درباریوں کے سامنے اس کی کچھ نہ چل سکی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی حدیث کے مطابق 3 دن سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ خدا نے بچے کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ سوال اتنا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات نے گوارا نہ کیا کہ موسیٰ کے منہ میں کسی مشرک اور کافر کی غذا جائے۔ وہ اللہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ سردار انبیاء نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کسی مشرک و کافر کے ہاتھوں کروائے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اور وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا انتظام حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب جیسی کامل الایمان ہستیوں کے ذریعے کیا، اور ان کی پرورش اور پناہ کو اپنی پناہ قرار دیا۔ خداوند عالم کے حضور دعا ہے کہ جس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے دشمنوں سے حفاظت فرمائی، بحق محمد و آل محمد تمام امت مسلمہ کی وباؤں اور بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔